اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ کو ڈپریشن ہے، اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نمازوں میں پابندی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بھی پچھلے دنوں ہی میں نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں ایک میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، ایک میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھا گیا ہے ان کے اندر، آپ ان کو پلے کر کے ان کے پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یہ ایز اے پش ہے آپ کو کہ آپ اس کو پڑھیں۔ تو سب سے پہلے درود ابراہیمی شروع کریں اور چیلنج لیں کہ ہم نے 30 دن پڑھنا ہے لگاتار 1000 مرتبہ، اور آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کس طرح پڑھنا اس کے اوپر کمپلیٹ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ان تینوں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی پلیز آپ اس ویڈیو میں سن لیں۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ نے جو بھی نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے، آپ نے اس نماز کو دوبارہ، یعنی کہ قضا ہو گئی نہیں، جو بھی وجہ بنی، شیطان نے تنگ کیا، کوئی بھی، آپ نے اس کو قضا پڑھنا ہے، ہر حال میں آپ نے اس کو قضا پڑھنا ہے، ہم اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد قضا بھی پڑھ لی، اگر اس کے بعد بھی آپ نے، جیسے قضا اگر اللہ نہ کرے کسی کی 3-4 اکٹھی ہو جائیں، 3-4 اکٹھی پڑھ لی قضا آپ نے، تو فوراً آپ نے ایک دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک آیت سے میں شروع کروا رہی ہوں، چاہیں تو زیادہ پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن ایک آیت لازماً پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک شروع نہیں کیا ہوا تو آپ قرآن پاک اپنے فون میں ایک اوتھینٹک ایپ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ آج کل استغفر اللہ بہت برے کیا میں کہوں حالات چل رہے ہیں، اس لیے اوتھینٹک ایپ آپ انسٹال کریں جس میں قرآن پاک بالکل صحیح لکھا گیا ہو، اور وہاں سے آپ اس کو موبائل میں انسٹال کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مصحف نہیں اٹھا سکتے، ہم جا کر وہ سست ہونے سے بہتر ہے اپنے فون میں انسٹال کر لیں تاکہ آپ وہ پڑھ لیں۔ ترجمے کے ساتھ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ترجمے والا نہیں ہے تو بس ایک آیت آپ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے قرآن کو سمجھ کے ہی ہم نے پڑھنا ہے نا، تو اگر آپ ترجمے والا بھی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، بس کچھ نہیں کہہ رہی آپ لوگوں کو اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ایک آیت سے شروع کریں۔ اگر آپ خود اٹھ کے جا کے قرآن پاک پکڑ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک آیت پڑھ لیں، بک مارک لگا لیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خود آپ نے اپنے فون میں انسٹال کر لینا ہے، اور لیکن پلیز اوتھینٹک ایپ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ایک آیت وہاں سے پڑھ لینی ہے۔ اس میں بک مارک کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں تک چھوڑا تھا، وہاں آپ وہ بٹن دبا لیں، اور اس کے بعد یعنی جو بھی ہے بٹن ہے ٹچ اسکرین جو بھی، اس کے بعد آپ نیکسٹ نماز جب پڑھیں گے تو آپ نے پھر دوبارہ ایک لائن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی روٹین رکھنی ہے۔ اب وہ آیت چاہے 4 لفظوں کی ہے عربک، چاہے پوری ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آپ پہ ہے، آپ اسے پڑھیں پلیز، یہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں کتنا بڑا چینج لے کر آئے گی۔ اور قضا نماز پڑھنی، تو پہلا سٹیپ ہو گیا، نماز قضا ہو گئی ہے، پڑھنی ہے، پھر ہر نماز کے بعد آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اگر قضا نمازیں اکٹھی ہو گئیں تو obvious سی بات ہے ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنا ہے، ایک لائن مسٹ پڑھنی ہے، اور تقریباً اگر زیادہ پڑھ سکے ویری گڈ۔ اچھا، ترجمہ والا رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈاؤن فیل کریں تو آپ نے غسل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ وضو کر رہا تھا، تو ایک چائنیز آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یا اس کے ساتھ تھا، یا جو بھی ہوتا نا، کبھی باہر سے آتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ پھر پاکستانیوں کچھ ٹیمز ہوتی ہیں ان کی وہ لگتی ہیں، تو اس بندے کے ساتھ بھی، تو اس چائنیز آدمی نے اس بندے کو وضو کرتے دیکھا تو کہا کہ یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ نا مسح کر رہا تھا، یعنی اپنی گردن پہ پانی لگا رہا تھا۔ جب وہ اس اسٹیپ پہ پہنچا، چائنیز آدمی نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے طریقہ؟ یہ تو کرنے سے انسان کو دورے نہیں پڑتے، جب اگر وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر دن میں 3، وہ تو اپنے حساب سے 2-3 دفعہ کہہ رہا تھا پانی لگا لے، تو پھر اس پہ دوڑے نہیں پڑتے۔ تو اس بندے نے ظاہر ہے یہی جواب دیا کہ 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا۔ بالکل یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ یہ اس لیے بتائی کہ غسل صرف اپنے جسم پر پانی ڈالنا نہیں ہے اور کچھ سیریز آف سٹیپس کرنا نہیں ہے۔ ہماری ایک بہن ہے جو کہتی ہیں کہ ان کے جہاں وہ ایریا میں رہتی ہیں، راول پنڈی میں وہ رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہاں پہ پانی کا بہت ایشو ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ لو فیل کرتی تھیں وہ غسل لے لیتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں نہ انہیں غصہ آتا تھا، نہ ان کو ڈپریشن ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں وہاں پانی کی کمی تھی، لیکن آدھی بالٹی سے بھی کم میں وہ غسل لے لیتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ
اگر روز نہیں لے پاتی تھی تو ایک دن چھوڑ کے، بس جب بھی غرض یہ کہ وہ پریشان ہوتی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کا مائنڈ کلاگ ہو رہا ہے، یعنی سب چیزیں ان کی پھنس رہی ہیں، تو انہوں نے وہ اس طریقے سے اپنے اوپر غسل کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ لوگ بھی اگر تو ڈیلی غسل لے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری نجاست کو تو دور کرتا ہی کرتا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کن کن موقع پہ ہمیں غسل لینا ہے، لیکن ان موقعوں کے لیے صرف اس کو مت چھوڑیں۔ یہ آپ یقین کریں، جب آپ ڈپریشن میں ہیں آپ غسل لیں، آپ خود اس پریکٹس کو آپ ایک ہفتہ اڈاپٹ کر کے دیکھیں، ایک ہفتے میں 2 دفعہ غسل لے کے دیکھ لیں، ایک ہفتے میں 3 دفعہ، ایک ہفتے میں روز لے کے دیکھ لیں، آپ لوگ اتنا بہترین محسوس کریں گے، اتنا بہترین محسوس کریں گے۔ یہ کوئی سیریز آف سٹیپس نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی لو فیل کر رہے ہوں، یہ آپ کی عبادات کو بھی اچھا کرتا ہے، بہترین کرتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے نیکسٹ، جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، ان کو فیض ملنے لگ جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اول تو آپ جب 1000 دفعہ درود ابراہیمی شروع کر دیں گے، یہ عادتیں آپ میں خود بخود ہی آتی چلی جائیں گی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی۔ تو یہ ہو گیا جی تیسرا سٹیپ۔ اس کے بعد ہے چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ غسل نہیں کر سکتے روز، ٹھیک ہے، تو پلیز اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں، ہر وقت خود کو وضو کی حالت میں رکھیں۔ اس سے بھی آپ کا ڈپریشن جائے گا، اس سے بھی آپ کی عبادات میں جو ہے وہ اچھائی آئے گی، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بار بار وضو، جو لوگ اپنے آپ کو ہر وقت وضو کی حالت میں رکھتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں۔ ایک ہماری بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھنا شروع کیا۔ ان کی کچھ ایسی ان کی پرابلم تھی کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ کہتی میں بہت پریشان تھا، لیکن کہتی میں وضو کرنا نہیں چھوڑا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کر دی ہے کہ ان کا وضو بھی دیر تک رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے، وہ رات سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اس سارے پوائنٹس جو بتا رہی ہوں وضو کرنے والا، اس میں یہ نہیں کہہ رہی آپ ایک دم سب کچھ ایڈ کر لیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اگر سب کچھ ایک دم ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ پہلے ہر نماز کے بعد وہ ساتھ یعنی کہ وضو کرتے ہیں، اور آپ کا وضو اس طریقے سے چلتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، یا دن میں آپ جو ہے وہ 4 دفعہ وضو کر رہے ہیں یا 2 دفعہ کر رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی سسٹم ہے آپ کا، تو اس کو 3 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا وضو کریں، آپ ایک وضو ایکسٹرا کریں، آپ میں اس طریقے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی خود عادت بن جائے گی وضو کرنے کی، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر چیز بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اب لاسٹ چیز جو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں وہ یہ ہے، مسنون دعائیں اپنا حصہ بنائیں۔ گھر انٹر ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، جیسے طریقہ ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھیں، جو جیسے ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باتھ روم جاتے ہوئے خیال رکھیں کہ الٹا پاؤں اندر رکھ کے باتھ روم کی دعا پڑھیں۔ اب میں یہاں پہ یہ باتیں ساری آپ لوگوں نے ٹیکسٹ بک میں پڑھی ہوں گی اپنی، اگر ٹیکسٹ بک میں نہیں پڑھی تو لوگوں نے آپ کو ایکسپلین کی ہوں گی۔ میں کسی بچوں کی طرح لٹرلی آپ مسنون دعائیں فالو کریں، اور پھر آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھیں۔ یہ دعائیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دن تھے اور حج نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے اوپر جو پرندے تھے ان کا جھنڈ کہہ لیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، پورا کا پورا دستہ، اور وہ انہوں نے خانہ کعبہ گرد طواف کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے یہاں پوائنٹس بتائے ہیں نا، یہ بڑا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اچھا یار یہ کیا، لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا ایزی لیا ہوا، ان پوائنٹس کو، ان سارے پوائنٹس کو، کہ آج ہم لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ڈپریشن میں بیٹھے ہیں۔ اسی لیے پلیز 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 مسنون دعاؤں کو اپنا حصہ بنائیں۔ یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہی میں کہ ایک دم ساری دعائیں یاد کر لیں، ایسا نہیں ہے، ایک دعا سے شروع کریں اور اس کو اپنا حصہ بنائیں۔ اسپیشلی جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، الٹا پیر رکھ کر، یہ ہمیں جو باتیں بتائی گئی صرف بچوں کی کتابوں تک نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ تو کریں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی کتنی طاقت ہے، ان کی یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، قدم قدم پہ بنائی گئی ہیں۔ لیفٹ فٹ ان یعنی کہ الٹا پاؤں رکھ کر آپ نے واش روم میں جانا ہے، باہر نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں نکالنا ہے، غفرانہ کا پڑھنا ہے، اگر بڑی دعا آپ کو نہیں آتی واش روم سے باہر آنے کی۔ پھر اس کے بعد
ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچوں کو قاری صاحب سے پڑھوا دی، اسلامیات کا پیپر ہوا اس میں لکھ دیں، مسنون دعائیں اس حد تک یاد نہیں کرنی ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی لائف میں پرابلمس ہیں کہ نہیں. بٹ اگر آپ اس کو 100% فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو تو ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور سب سے بڑی آسانی ان لوگوں کے لیے تو ہو ہی جائے گی جو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں گے. یہ ساری عادتیں ان میں خود بخود ہی آتی چلی جائیں گی. اچھا، لاسٹ بات ایک اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نمازوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن، آپ کا فوکس نہیں ہے، تو اس کے لیے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شیطان کا کام ہے ہماری نمازوں میں خیالات ڈالنا تاکہ ہم نماز کی طرف فوکس نہ کر پائیں. تو اس ڈر سے آپ نے نماز چھوڑ نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں نماز وہ چیز ہے جو فرض ہے، حاضری لگانی ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہی کہ حاضری لگائیں اور جان بوجھ کر جو ہے وہ آپ فوکس نہ کریں. دیکھیں اس لائق کہ حاضری آپ نے لگانی ہی لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا فوکس ہو. اگر خدا نخواستہ فوکس نہیں بن پاتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اور نہ میری باتوں کا یہ مطلب ہے کہ اچھا چلو آپ سوچ لو اچھا یار فوکس تو بنتا نہیں شیطان کی طرف سے، چلو ہم کبھی فوکس ہی نہ کریں. کوشش آپ نے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.